بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایک ماڈرن ڈرامہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہینریک ابسن کا ہے، اور ہینری ابسن ایک مشہور رائٹر ہیں، ڈراماٹسٹ ہیں، اور ان کے ایک مشہور ورک ہیڈا گیبلر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ دوستوں، ہیڈا گیبلر جو ہے یہ 1891 میں پہلی دفعہ یہ پرفارم کیا گیا۔ یہ ڈرامہ یہ ایک ماڈرن ٹریجڈی ڈرامہ ہے۔ ہینری ابسن نے اسے لکھا ہے۔ ہینری ابسن اور ماڈرن ٹریجڈی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ ماڈرن ٹریجڈی کے آئیڈیاز کے مطابق، ماڈرن ٹریجڈی کے مطابق جو انسان ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی پیداوار ہوتا ہے۔ مین از اے پروڈکٹ آف سوسائٹی۔ تو جو انسان کی ٹریجڈی ہے اس کی کاز جو ہے وہ سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کی رولز ہیں، اس کی رولز کی وجہ سے، اس کے کسٹمز کی وجہ سے جو ہے وہ مین کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کیونکہ مین پروڈکٹ ہی سوسائٹی کا ہوتا ہے۔ جیسی سوسائٹی ہوگی انسان کی لائف بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو یہ ہے ماڈرن ٹریجڈی کے آئیڈیاز جن کی بنیاد پر یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا جو مین کریکٹر ہے اس کا نام ہے ہیڈا گیبلر۔ اس میں جو ہیڈا گیبلر ہے وہ اس کریکٹر کا نام ہے لڑکی کا۔ ہیڈا جو ہے لڑکی کا نام ہے، گیبلر یہ باپ سے لیا گیا نام۔ شادی کے بعد اس کا ہیڈا ٹیسمین بن جاتا ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو ڈرامے میں ہیڈا گیبلر ہی نام دکھائی دے گا۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کی رولز کو فالو نہیں کرتی، سوسائٹی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتی، اور اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ اور جو رائٹر کا آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ جیسی سوسائٹی ہو اس کے خلاف پھر اگر آپ کھڑے ہوں تو اس کو برداشت کرنے والے آپ کو ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اسے فیس کر سکو۔ تو جو لوگ اس کے خلاف سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، معاشرے کے ساتھ، معاشرے کے خلاف، اس کے قوانین کے خلاف، تو اگر تو ان میں یہ طاقت ہو کہ اسے فیس کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوسائٹی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، سوسائٹی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنی زندگی کو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ صحیح دکھائی دیتے ہیں، کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ تو انہی آئیڈیا سے ملتا جلتا یہ ڈرامہ ہے۔ ہیڈا گیبلر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایک مرکزی کردار ہے۔ اس کا جو تعلق ہے ایک امیر خاندان سے۔ اس کا باپ جنرل تھا۔ اس کے جو شوق ہیں وہ لڑکوں جیسے ہیں، جیسا کہ گھڑ سواری ہے، بندوق چلانا۔ تو یہ ایسے شوق جو ہیں یہ جو ہے یہ براڈ ذہن رکھنے والی اور لبرل قسم کی اور آزاد قسم کی یہ خاتون ہے، اور آزادانہ زندگی بسر کرنی چاہتی ہے، لیکن وہ جس معاشرے میں رہتی ہے وہ اسے اس طریقے سے رہنا نہیں دے رہا، اور اس کے جو قوانین ہیں، کسٹمز ہیں، وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ اس کے مطابق چلے۔ جب مثال کے طور پر جب اس کی عمر 30 پلس ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے، ایک اسکالر ہے اور جس کا نام اسکالر شخص ہے جو کہ ابھی پروفیسر بننے کے قریب ہے اور بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، جس کا نام ٹیسمین ہے، جارج ٹیسمین سے یہ شادی کر لیتی ہے۔ ٹیسمین اپنا جو ہے وہ زیادہ تر وقت ریسرچ اور پڑھائی میں گزارتا ہے، اور ہیڈا اپنے خاوند سے زیادہ جذباتی لگاؤ نہیں رکھتی۔ ہنی مون سے جب یہ آتے ہیں تو 6 ماہ باہر گزار کر شادی کے بعد ہنی مون منا کر یہ واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، تو یہ بوریت محسوس کرتی ہے اس کی کمپنی میں بھی، اور اس کے بعد بھی زیادہ جذباتی لگاؤ نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیڈا ہے وہ اپنے خاوند میں جذباتی لگاؤ نہ رکھنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جذباتی لگاؤ کسی اور میں رکھتی تھی، وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ اس کا نام ہے ایلرٹ لوبور، لیکن وہ ایک شرابی تھا اور معاشی طور پر سماجی حیثیت میں اس سے کم درجے پر تھا، اور اس لیے اس نے شادی نہ کی اور اسے چھوڑ دیا۔ اور چونکہ ٹیسمین جو ہے، جارج ٹیسمین، وہ ایک پروفیسر بننے کے قریب ہے اور
انہیں امید ہے کہ وہ ایک اسکالر ہے اور وہ لیکچرر بن جائے گا، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ بھی ہے، سماج اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنا جذباتی لگاؤ نہیں دیکھا بلکہ سماج کو دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے اس نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن ان کی شادی جو ہے وہ اتنی سکسیسفل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پر رائٹر نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو لو بورگ ہے، جو لڑکا جس سے یہ شادی نہیں کرتی لیکن پیار کرتی تھی ہیڈا، اس کو کھونے کے بعد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شراب پینے لگ جاتا ہے اور اپنی حالت جو ہے وہ بہت خراب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد لو بورگ کو ایک لڑکی ملتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتی ہے، اس کی زندگی کو کافی بدل دیتی ہے اور اسے ٹھیک بھی کر دیتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے مسز ایلسٹیڈ۔ یہ ہے جو ہیڈا گیبلر ہے اس کی کلاس فیلو ہے، دوست بھی ہے۔ یہ ہیڈا کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح لو بورگ کو ٹھیک کیا، اور اس نے اپنی ایک کتاب کا مسودہ بھی تیار کر لیا۔ وہ اسے ہیڈا کو بتاتی ہے کہ میں نے اسے اس کی شراب بھی کم کر دی ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اسے میں ٹھیک کر دیا، مکمل طور پر اس کی لائف کو چینج کر دیا، یہاں تک کہ وہ اب ایک کتاب کا مصنف بننے جا رہا ہے۔ لیکن کہتی ہے کہ چند دن گزرے ہیں کہ وہ ابھی گھر ہی نہیں آیا، تو آپ ایسا کریں کہ ٹیس مین کو کہیں، اپنے خاوند کو کہیں کہ وہ لو بورگ کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرے۔ ٹیس مین جو ہے وہ لو بورگ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور شام کو ٹیس مین، لو بورگ اور دوسرے تمام جو مرد ہیں وہ مل کر ایک پارٹی کرتے ہیں۔ جو پارٹی ہوتی ہے، پارٹی میں جو یہ لو بورگ ہے یہ پھر بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور اس کے جو پاس مسودہ ہوتا ہے کتاب کا وہ اس سے گر جاتا ہے زمین پر۔ اس مسودے کو ٹیس مین اٹھا لیتا ہے اور جسے وہ ہیڈا کو دے دیتا ہے، وہ اسے اٹھا کر ہیڈا کو دے دیتا ہے اور جارج ٹیس مین کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کی آنٹ جو جوجو ہے، اس کی آنٹ جس نے اسے گھر خرید کر دیا، جس نے اسے پالا پوسا، وہ انتہائی علیل ہیں، بیمار ہیں اور وہ قریب المرگ ہیں، یعنی کہ موت کے قریب ہیں وہ۔ تو وہ یہ مسودہ ہیڈا کو دے کر تو اپنی آنٹ کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر وہ لینے آئے لو بورگ تو اسے یہ مسودہ دے دینا۔ ہیڈا کے دل میں ایک حسد کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ہے کہ میں جسے حاصل نہیں کر سکی، میں سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے جس سے شادی نہیں کر سکی، میں جسے تبدیل نہ کر سکی، وہ اب کسی اور کے ساتھ ہے۔ یہ حسد کسی اور کہتی ہے کہ میرا خاوند جو کہ کتاب لکھنے جا رہا ہے اور پروفیسر بننے جا رہا ہے، اب میرے پروفیسر کی جگہ میرا جو خاوند جو پروفیسر بننے جا رہا ہے اس کی جگہ کہیں یہ شخص نہ لے لو بورگ، کہیں یہ پروفیسر نہ لگ جائے، اس کی زیادہ جو شہرت نہ بن جائے۔ تو اس طریقے سے وہ حسد میں آ جاتی ہے مختلف چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس حسد میں آنے کی وجہ سے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو مسودہ ہوتا ہے اسے وہ جلا دیتی ہے۔ جب لو بورگ دریافت کرتا ہے، ان سے پوچھنے آتا ہے کہ کہیں میرا مسودہ ادھر رہ تو نہیں گیا، تو یہ اسے بتاتی ہے کہ نہیں، تمہارا مسودہ ادھر نہیں رہا، اور وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، اس نے مجھے ڈانٹا کہ تم نے شراب کیوں پینا شروع کر دی، تم نے اپنا خیال کیوں نہیں کیا، تو کہتا میں اپنی زندگی سے بڑا بیزار ہوں۔ تو وہ اس کے زخموں پر مزید جو ہے وہ نمک چھڑکنا، جسے کہتے ہیں نمک چھڑکتی ہے اور اسے بہت زیادہ غمزدہ کرتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ یہ جائے، یہ لو گن لو اور اپنی اس جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرو، خودکشی کر لو۔ اس کے باپ نے اسے تحفے میں 2 بندوقیں دی ہوتی ہیں، 2 گنز دی ہوتی ہیں، اور ایک گن ان میں سے یہ دے دیتی ہے اسے کہ جاؤ خودکشی، لو بورگ کو کہ جاؤ اور خودکشی کر لو۔ تو لو بورگ اسی طریقے سے وہ گن لیتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔
یہاں پر اس ڈرامہ میں ایک بڑا مزیدار کریکٹر ہے جج بریک کا. ایک بوڑھا شخص ہے، کافی زیادہ عمر کا ہے، اور یہ فیملی فرینڈ ہے جارج ٹیسمین کا، اور اس کی آنٹ کی اس نے مدد کی ہوتی ہے نئے گھر کے خرید میں. کیونکہ جب اس کی ہیڈا کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو ہیڈا ایک امیر گھرانے کی لڑکی، ایک جنرل کی بیٹی، تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی عام گھر میں نہیں رہوں گی، میں ایک محل ٹائپ جو ہے وہ گھر میں رہنا چاہتی. تو اس کے لیے جو ٹیسمین ہے اس کی آنٹس نے ایک عالی شان جو ہے وہ گھر خریدا اور اسے دیا. تو یہ شخص مدد کرتا ہے. اس شخص کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے اس گھر میں، اور جب بھی جو ٹیسمین ہے وہ ہیڈا کے قریب نہیں ہوتا تو یہ شخص ہیڈا کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بہت دفعہ سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہیڈا جو ہے وہ اسے ڈراتی ہے، گولیاں چلاتی ہے. ایک بندوق جو اس کے باپ نے دی ہے ان میں سے ایک بندوق سے اس کے اوپر گولیاں چلاتی ہے اور اسے روکتی ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہے. تو اب اس شخص کے پاس یہ ایک موقع مل گیا کہ اس نے پتہ لگوا لیا کہ یہ جو لو بورگ نے خودکشی کی ہے، جس آلے سے کی ہے، جس بندوق سے کی ہے، وہ بندوق ہیڈا کی ہے. اب وہ اس ثبوت کو لے کر، ان سب چیزوں کو، ان باتوں کو لے کر ہیڈا کے پاس چلا جاتا ہے اور ہیڈا کو کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، جس طرح میں چاہتا ہوں میرے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو میں یہ سب چیزیں جو ہیں تمہارے خامند کو اور دوسرے لوگوں کو بتا دوں گا کہ جو لو بورگ ہے اس کی خودکشی کی وجہ تم ہو، تمہارا آلہ استعمال ہوا ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، یعنی کہ جج بریک کہتا ہے کہ ہیڈا کو کہ تم مجھے اپنا آپ سونپ دو تو میں جو ہے وہ تمہاری عزت رہنے دوں گا، تو ورنہ جو ہے وہ اب کوئی چھٹکارا نہیں. تو وہ اس کے جال میں اب پھنس چکی ہے، وہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تو صرف اس کے پاس اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ تھا اس کے پاس خودکشی کا. اور اس سوسائٹی کے لوگوں نے اور اس سوسائٹی کی نامز نے اسے مجبور کیا کہ وہ بھی خودکشی کر لے، اور وہ اس کے پاس جو دوسرا پسٹل تھا اس نے دوسرے پسٹل سے خودکشی کر لی. اور اس طرح سے پھر وہ جو ڈرامہ ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے. دوستو یہی